یہ کہانی ہے ایک ایسے گھر کی جہاں خاموش دعائیں بھی تھیں اور ان کہی شکایتیں بھی۔ شہر کے ایک پرانے مگر باوقار محلے میں ایک متوسط سا گھر تھا۔ اس گھر میں رہتی تھیں دو بہنیں، عالیہ اور زینب۔ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھیں، ایک ہی چھت کے نیچے پلی بڑی تھیں، مگر قسمت نے ان کے مزاج ایک جیسے نہیں بنائے تھے۔ عالی بنت صبر، خاموشی اور ذمہ داری اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ وہ کم بولتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی، جیسے زندگی کو بہت قریب سے دیکھ چکی ہو۔ زینب اس کے برعکس تھی، زندہ دل، بے فکر اور قسمت سے بہت زیادہ امیدیں لگانے والی۔ إن والد حاج سلم ایماندار مرسخت مزاج إنسان. ان کا ماننا تھا کہ انسان کی قسمت اس کے کردار سے بنتی ہے، خوابوں سے نہیں۔ جبکہ ان کی والدہ مسز سلیم دل کی نرم اور دعا پر یقین رکھنے والی عورت تھیں۔ وأثرت اللہ جسے چاہے ایک لمحے میں اٹھا دیتا ہے۔ یہی دو نظریے اس گھر کی فضا میں ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور صحن میں ہلکی سی خاموشی تھی، عالیہ چائے بنا رہی تھی، زینب موبائل پر کسی سے بات کرتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ عالیہ نے دھیمی آواز میں کہا، أبو بتاء. ماں نے فکر سے جواب دیا، أن طبيعتنا الإرث دع جلد جاء. زینب نے لاپرواہی سے کہا، امی ابو کو ہمیشہ ہی فکر رہتی ہے، قسمت اگر اچھی ہو تو سب خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ عالیہ نے زینب کی طرف دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ قسمت پر بھروسہ اور عمل پر یقین، ان دونوں کے درمیان ایک دن بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور وہ دن اب زید دور نتا. اگلی صبح گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ حاجی سلیم فجر کے بعد واپس نہیں سو رہے تھے۔ وہ صحن میں کرسی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح، مگر آنکھوں میں فکر صاف نظر آ رہی تھی۔ عالیہ خاموشی سے ان کے لیے چائے لے آئی۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اس نے گھیرے سے پوچھا۔ حاجی سلیم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ تم جلد. وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ چند ہی دنوں میں گھر کے حالات مزید واضح ہو گئے۔ حاجی سلیم کی دکان بند ہونے کے قریب تھی، قرض کا بوجھ بڑھ رہا تھا اور خاموش فکریں راتوں کو لمبا کر رہی تھی۔ ایک رات عالیہ نے امی کو چھپ کر روتے دیکھا۔ پلیز خود کو مضبوط رکھیں، عالیہ نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں کوئی کام کر لوں گی، سلائی آتی ہے، محلے میں لڑکیاں بھی ہے۔ نوجوان امی نے حیرت سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹا تم نے کبھی شکو نہیں کیا؟ عالیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شکو کرنے سے نصیب نہیں بدلتا امی، کوشش کرنے سے بدلتا ہے۔ دوسری طرف زینب اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر مصروف تھی۔ وہ اب بھی اس رشتے کی امید لگائے بیٹھی تھی جو شاید اس کی زندگی بدل دے، بس اور سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود سے کہتی۔ مگر زندگی منصوبوں سے زیادہ امتحان لیتی ہے۔ اگلے دن زینب کی دوست عائشہ کا فون آیا۔ اس کی آواز میں جھجک تھی۔ زینب ورشت. انہوں نے کسی اور لڑکی کو پسند کر لیا ہے۔ زینب کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسی لمحے عالیہ محلے کی ایک آنٹی سے مل کر آئی، جو اس کی سلائی کے کام میں مدد دینے کو تیار تھیں۔ دوبن. ایک کے ہاتھ میں مایوسی تھی اور دوسری کے ہاتھ میں پہلا موقع۔ رات کو حاجی سلیم نے عالیہ سے کہا، بیٹا تم نے آج ثابت کر دیا کہ اصل طاقت کہاں ہوتی ہے۔ زینب نے یہ بات سنی مگر دل میں چپ گئی۔ کیا واقعی قسمت صرف انتظار کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتی؟ دن آئیستا آن شلا بدلا لی. عالیہ کی سلائی اب صرف محلے تک محدود نہیں رہی تھی۔ آنٹی کی مدد سے اس کے کپڑے شہر کی ایک چھوٹی سی دکان تک پہنچنے لگے۔ اگرچہ کمائی زیادہ نہیں تھی، مگر اس میں عزت اور محنت شامل تھی۔ حاجی سلیم پہلی بار خود کو بیٹی پر فخر کرتے محسوس کر رہے تھے۔ ایک شام انہوں نے کہا، عالیہ تم نے مشکل وقت میں گھر کو سنبھال لیا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ حاجی سلیم کی بیماری نے گھر کی رفتار بدل دی۔ اب ہر صبح عالیہ اور زینب جلدی اٹھتی۔ عالیہ سلائی کے آرڈر دیکھتی، جبکہ زینب کپڑے کاٹنے اور پیکنگ میں مدد کرنے لگی۔ شروع میں اس کے ہاتھ کانپتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اعتماد آنے لگا۔ ایک دن زینب نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، عال یہ کام آسان نہیں ہے۔ عالی مصرندی. ماں جانتی ہوں، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ قسمت محنت مانگتی ہے۔ یہ الفاظ زینب کے دل میں اتر گئے۔ چند ہفتوں بعد ان کے کام کا چرچا بڑھنے لگا۔ ایک اسکول نے یونیفارم سلوانے کا آرڈر دیا۔ اللن بموقع انت. امی نے سجدے میں شکر ادا کیا۔ حاجی سلیم کی آنکھوں میں آنسو تھے، فخر کے آنسو۔
مگر ہر کامیابی کے ساتھ ایک آزمائش بھی آتی ہے۔ اسکول کے آرڈر کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، کپڑا خریدنے کے لیے رقم کم تھی۔ قرض لنا واحد راس التاء۔ زینب نے پہلی بار مضبوط آواز میں کہا، ابو میں اپنی چوڑیاں بیچ دیتی ہوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ وزنجوب صرف خواب دتت۔ آج حقیقت کے لیے قربانی دینے کو تیار تھی۔ حاجی سلیم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بو، آج تم نے ثابت کر دیا کہ نصیب واقعی بدل سکتا ہے۔ اس دن زینب نے محسوس کیا کہ قسمت انتظار کرنے والوں سے زیادہ کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ مر أبآني ختم نوائي۔ کیونکہ باہر کی دنیا ان کے صبر کو ایک اور بار آزمانے والی تھی۔ اگلے دن شہر میں ہلچل تھی۔ عالیہ اور زینب کے کام کا چرچا بڑھا اور لوگ ان کے کپڑوں کے معیار سے متاثر ہو رہے تھے۔ ایک دن محلے کی مشہور کاروباری خاتون بیگم نازیہ دکان پر آئے۔ ان کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ساتھ مکس جذبات تھے۔ یہ کام تم نے خود کیا ہے؟ بیگم نازیہ نے عالیہ سے پوچھا۔ عالیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جی ہم دونوں نے مل کر کیا ہے۔ بیگم نازیہ نے زینب کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، زبردست۔ میں تم دونوں کی محنت کو شہر بھر میں متعارف کرانا چاہتی ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے بڑے آرڈرز کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر دونوں بہنیں خوشی سے جھوم الفاٹ ہے۔ زینب کے آنکھوں میں پہلی بار اعتماد اور امید کی جھلک تھی۔ عالیہ خاموشی سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ مزید آسانیاں دے۔ اسی دوران حاجی سلیم کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا، اب آرام کر کے اپنی صحت سنبھال سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب گھر کے بوجھ کا کچھ حصہ دوبارہ والدین کے حصے میں آ گیا۔ لیکن اب دونوں بہنیں جان چکی تھیں کہ محنت اور ایمانداری ہی نصیب بدلتی ہے۔ زینب نے عالیہ سے کہا، اب میں بھی سمجھ گئی ہوں، قسمت بس خواب دیکھنے سے نہیں آتی، ہمیں قدم بڑھانا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ عالیہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹی یہی سبق سب سے قیمتی ہے۔ اب ہم دونوں ساتھ ہیں اور کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ دن تھا جب گھر میں پہلی بار واقعی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ نصیب صرف انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ ہمت اور عزم والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ لنزندب سدنل۔ باہر کی دنیا میں ابھی بھی مشکلات چھپی ہوئی تھیں اور ایک نیا موقع اور نیا امتحان دونوں بہنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ندم نظر۔ عالیہ اور زینب کی محنت رنگ لانے لگی۔ ان کے سلائی کے کام کی شہرت شہر کے ہر کونے میں پھیل گئی۔ بڑے آرڈرز آنے لگے اور دونوں بہنیں خوش اور مصروف رہنے لگے۔ زمب أول نرجو صرف خواب داتت۔ وہ ہر کام میں لگن اور ہمت دکھانے لگی تھی۔ عالیہ کی رہنمائی میں اس نے اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنایا۔ ایک دن حاجی سلیم نے دونوں کو بٹھایا۔ بیٹیا، تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ نصیب بدل سکتا ہے اگر انسان محنت اور ایمان کے ساتھ کوشش کرے۔ اللہ نے ہمارے گھر کی حالت بدل دی ہے۔ مسز سلیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ انہوں نے دونوں کو گلے لگایا اور کہا، اب تم دونوں نہ صرف گھر کا سہارا بن گئی ہو بلکہ اپنی زندگی کا راستہ بھی خود چن رہی ہو۔ زینب نے مسکرا کر عالیہ کی طرف دیکھا، أب دون وساء۔ اور اب کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں لگتی۔ اسی دن بیگم نازیہ نے بھی ایک بڑا موقع دیا، شہر کے بڑے مارکیٹ میں ان کے لیے مستقل دکان۔ اس طرح دو بہنوں کی محنت اور صبر نے ان کا نصیب بدل دیا۔ عالیہ نے ثابت کیا کہ مستقل مزاجی اور حوصلہ منزل تک لے جاتے ہیں۔ زینب نے سیکھا کہ خواب دیکھنا کافی نہیں، عمل اور قربانی بھی ضروری ہے۔